واجب سر تکریم دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آپ تمام دوستوں کا، تمام مہربانوں کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بڑا مشکل ہے مصروفیات کے دنوں میں اپنا ٹائم نکالنا اور نکال کر کسی سیاسی اکٹھ میں آ کر بیٹھنا، یہ آپ کی نوازش ہے۔ اور میں اپنے میزبانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بھائی عبدالصمد صاحب ہیں، ان کے ساتھ بھائی عرفان صاحب، بھائی عثمان صاحب، بھائی مقصود صاحب، بھائی رحمان سلیم صاحب اور دیگر جتنے دوست احباب ہیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بھائی ارشد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بھائی نوازش صاحب موجود ہیں، نعمان ظفر صاحب موجود ہیں، بھائی عثمان صاحب موجود ہیں، بھائی فراز صاحب ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ جتنے بھی دوست آپ کی صورت میں یہاں موجود ہیں، اگر میں نام گننا چاہوں تو الحمدللہ میں آپ میں سے اکثر لوگوں کے نام جو ہے بائی فیس بائی نیم آپ کو جانتا ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ سب کو اسی طرح عزتوں سے نوازے جس طرح آپ نے ہمارے لیے عزت افزائی کا موقع فراہم کیا ہے۔ سامعین محترم، وقت کے دامن میں اب گنجائش نہیں ہے، وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے اور الیکشن سر پر ہے۔ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ نئے علاقوں میں زیادہ محنت کریں۔ یہاں پر 12 سال ہو گئے، ہمیں 12-13 سال ہو گئے یہاں پر آپ کے ساتھ رابطوں میں دکھ سکھ آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے سے پہلے اس کی تقریر یا اس کے وعدوں پہ توجہ نہ کرے۔ اگر وہ کسی دور میں اسمبلی میں رہ چکا ہو تو اس کا ماضی دیکھیں۔ اگر ماضی کے اندر اس نے اسمبلی میں رہتے ہوئے کام کروائے ہیں، ترقیاتی پروجیکٹس لے کر آیا ہے، تو اس کے اگلے وعدے بھی سچے ہیں۔ اور اگر ماضی کے اندر اس نے کام نہیں کروائے تو پھر اس کے مستقبل کے وعدے سوائے جھوٹ کے اور فریب کے اور دھوکے کے اور کچھ نہیں ہوں گے۔ میرا جن کے ساتھ مقابلہ ہے، ان کے ذات کے اوپر میں نے تنقید کبھی نہیں کی۔ ذات پر تنقید کرنا مناسب بھی نہیں ہوتا، لیکن ان کا جو سیاسی سٹائل ہے اس کے اوپر گفتگو کرنا میں اپنا رائٹ سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے حلقہ کی عوام کو بھی یہ سوال ان سے کرنا چاہیے کہ میڈیا پہ بیٹھ کر بڑی ڈھٹائی سے یہ کہہ دیتے ہو کہ جی ہم پچھلے 50 سال سے حکومت میں ہیں، 1970 سے 2022 تک آپ لوگ حکومت میں رہے ہو، یہ بتاؤ کہ کوئی ایک پروجیکٹ ایسا جس پر آپ کو فخر ہو اور آپ نے شور کوٹ یا احمد پور سیال کو دیا ہو۔ اگر تمہارے پاس ہے تو آپ میں دم ہے تو پھر میڈیا پر آ کر بتاؤ کہ تم نے شور کوٹ اور احمد پور کو کیا دیا ہے۔ کچھ بھی نہیں بتا سکتے سوائے پسماندگی کے، سوائے ترقی دشمنی کے، سوائے ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے، سوائے ویران ہسپتالوں کے، ان لوگوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ یہاں پر ترقیاتی کام بھی نہ ہونے کے برابر رہے ہیں۔ آج کے دور میں بھی میں ابھی ایک اکٹ سے آیا، وہاں پر وہ کہہ رہے تھے اب بھی ہمارے پاس بجلی کی سہولت میسر نہیں۔ 2024 میں بجلی کی جہالت ہے، مطلب ہے بجلی کا محکمہ جو اس کی نجکاری ہو چکی ہے، اور یہ اب تو ان کا خود شوق ہوتا ہے کہ ہم بجلی دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے کسٹمر اور کنزیومر بنے اور اس کی وجہ سے جو ہے زیادہ سے زیادہ انکمنگ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی آج کے دور میں بجلی نہیں ہے۔ پوزیشن ہماری یہ ہے، جنگ اتنا پسماندہ ہے اس وقت کہ اگر ہم جنگ کو ڈویژن بنانے کی بات کریں تو نہ لیا ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہے، نہ ٹوبہ ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہے، نہ چنیوٹ ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہے۔ ڈویژن کے لیے آپ کے ساتھ کوئی بھی ضلع ہاتھ نہیں ملانے کو تیار۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہاں کے سابقہ جو لوگ تھے سیاستدان، انہوں نے جنگ کو پسماندہ رکھا ہے۔ اگر وہ بھی جنگ کا حصہ بن گئے تو یہ ان کی ترقی کو بھی روک دیں گے۔ اس وجہ سے ترقی کا سفر جو ہے وہ روکنا نہیں چاہتے، اور ایک ہم ہیں کہ وہی خاندان وہی خاندان وہی خاندان، اور اب انتہائی افسوسناک بات ہے کہ وہی ٹوٹی ہوئی سڑک،
اسی تو سڑک کے کھڈے اور وہی ٹوٹے ہوئے رستے اور وہی دھول اور مٹی، اور اسی دھول اور مٹی میں کچھ لوگ وہیں پہ بھاگتے جا رہے ہیں، دھول بھی پھانکتے جا رہے ہیں اور جھٹکے بھی ان کو لگ رہے ہیں کھڈوں کی وجہ سے، لیکن پھر بھی وہ ان کو زندہ باد کہتے جا رہے ہیں۔ تو جب عوام کے اندر شعور نہیں آئے گا تو بتاؤ کس طرح انقلاب اور تبدیلی آ سکتی ہے؟ جب تمہاری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور تم پھر بھی اپنے سیاستدان پر غصہ نہیں آ رہا، جب تمہارے ہاتھوں میں ڈگری ہے لیکن تمہیں درجہ چہارم تک کی نوکری نہیں مل رہی اور پھر بھی تم ان کو زندہ باد کہہ رہے ہو، تو پھر قصور ان کا نہیں ہے، قصور آپ لوگوں کا ہے، قصور اس حلقہ کی عوام کا ہے، قصور ان لوگوں کا ہے جنہیں کھڑے اور کھوٹے کی پہچان نہیں ہو رہی، قصور ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے دیکھا بھی ہے کہ 2018 کے بعد 2024 تک یہ بندہ MNA بننے کے باوجود بھی حلقے سے غائب رہا، پھر بھی اس کو زندہ باد کہہ رہے ہیں، تو پھر ان کی عقل پہ ماتم ہونا چاہیے۔ پھر کینڈیڈیٹ کو کیا، کینڈیڈیٹ کی تو موجیں، انہیں پتہ ہے کام کریں نہ کریں زندہ باد کہنے والے موجود ہیں، ملے نہ ملے زندہ باد کہنے والے موجود ہیں۔ پھر کینڈیڈیٹ کا نشہ ہی نہیں ختم ہوگا، وہ اسی نشے میں رہے گا کہ ہم نہیں کرتے کام تو کیا ہوا، لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ سوچیں، دیکھیں آج ہم آئے چودھری خالد غنی صاحب آپ سے وعدے کر رہے تھے، اللہ کے فضل سے ہمارا پورا پینل کامیاب ہونے والا ہے، میں اپنے رب پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں ہمارا پینل کامیاب ہوگا، ہمارا گروپ بھی کامیاب ہوگا، اور اس گروپ کے اندر الحمدللہ صرف یہ نہیں، ہم پورے جھنگ میں سے یہ والی سیٹ بھی اللہ کے فضل سے ہم جیت رہے ہیں، مخدوم فیصل صالح حیات والی سیٹ بھی ہم جیت رہے ہیں، اور ہمارا نیچے MPS کا جو پینل ہے ہم وہ بھی جیت رہے ہیں، اور وہ یہ سارا پینل سارا گروپ جو ہے ہم سب مل کر میگا پروجیکٹس لائیں گے اور جھنگ کو ایک مثالی ڈسٹرکٹ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ میرا مد مقابل کینڈیڈیٹ ایک چورن بیچا کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ برود والے ہیں اور ہم درود والے ہیں، پھر اس کا باپ بھی اسمبلی میں رہا، یہ بھی اسمبلی میں رہا، ایک بار بھی اسمبلی میں حضور کی ذات پر درود نہیں پڑھنے کی توفیق۔ اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں میں اپنی تقریر ہی حضور کی ذات پہ درود پڑھ کے شروع کروں گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پھر انہوں نے آگے سے دربار کا نام استعمال کرنا شروع کیا۔ جھنگ کے اندر 2 گدیاں زیادہ مشہور ہیں، جھنگ کے اندر 2 نام، ایک حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اور دوسرے کروڑی حضرت شاہ جیمڑا کروڑی، ان کا مزار، یہ دونوں گدیاں اس وقت میرے ساتھ ہیں۔ واہ کیا بات ہے۔ دونوں درباروں کے سجادہ نشین میرے ساتھ ہیں، مخدوم فیصل صالح حیات میری کمپین کر کے گئے اور ان کا پورا گروپ میری سپورٹ میں ہے، اور صاحبزادہ نجیب سلطان صاحب، صاحبزادہ ساجد سلطان صاحب، صاحبزادہ غالب سلطان صاحب، ان کا پورا گروپ جو ہے وہ میرے ساتھ چل رہا ہے۔ تو الحمدللہ اگر یہ کہیں نا کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے درباروں والے نہیں ہیں یا گدی نشین نہیں ہے، تو جنگ کے دونوں مزار جو بڑے ہیں ان دونوں کے سجادہ نشین میری سپورٹ میں اور میرے ساتھ چل رہے ہیں، میری کمپین کر رہے ہیں۔ اور بعض بات یوں ہوتا ہے کہ میں اس علاقے میں ہوتا ہوں اور وہ 10 گاڑیاں لے کر اس علاقے میں میری کمپین کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کا یہ چورن بھی ختم ہو گیا، اب یہ طریقہ بھی ختم ہو گیا، بہانہ یہ بھی ختم ہو گیا، اب نیا بہانہ جو ہے انہوں نے نکال لیا اور مختلف اور قسم کے سہارے فرقہ وارانہ سوچ کو پروموٹ کر دیا ہے، فرقہ وارانہ شر پسندی اور شدت پسندی کو فروغ دے کر پھر یہ اس سے اپنے لیے مطلب نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ ان کی یہ سوچ بھی کامیاب نہیں ہونے دینی، ہم نے اس حلقے کو شدت پسندی سے اور اسی طرح کی ان کی جو یہ پتہ کھیل رہے ہیں اس پتے کو ہم نے کامیاب نہیں ہونے دینا۔ ہم نے اس حلقے کو امن، سکون، اتفاق، اتحاد اور ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ چلا کر آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی دعاؤں کے صدقے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں فتح دے گا، ہم انشاءاللہ یہ شور کوٹ روڈ کو بہت جلد اس کا کام شروع کروا دیں گے۔ اللہ ہمیں فتح دے گا، یہاں پر ایک سڑک کی نشاندہی بھائی عبد الصمد نے کی، ہمیں انشاءاللہ یہ بھی بنوائیں گے۔ آپ کے لیے بجلی اور سوئی گیس کو ہم مزید آگے گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق مزید گاؤں گاؤں تک لے کر جائیں گے۔
صوبائی گورنمنٹ کی ذمہ داریاں جو ہے وہ چودھری خالد غنی صاحب پوری کریں گے، اور وفاقی گورنمنٹ کی ذمہ داریاں جو ہے انشاءاللہ ہم پوری کریں گے، اور ہم مل کر ایک گروپ بن کر اس علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے۔ اگر پینل میں سے ایک جیت جائے اور ایک ہار جائے تو پھر مختلف پینل کے دو لوگ آپس میں ٹکراتے رہ جاتے ہیں اور ترقی کا سفر رک جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے پچھلے ٹینیور میں چودھری خالد غنی صاحب اس انداز میں پرفارمنس نہیں کر سکے کہ جس انداز میں اگر ایم این اے بھی ان کا اپنا ہوتا اور ایم پی اے بھی یہ ہوتے تو یہ پرفارمنس جو انہوں نے کی ہے یہ اس سے کئی گنا زیادہ ہو جاتی۔ ترقی کا سفر شروع کرنا ہے تو پورے پینل پہ اپنا ووٹ دینا ہے اور انتخابی نشان شیر پہ مہر لگانی ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کے فضل و کرم سے ان کی ساری سازشیں ناکام ہوں گی، ان کا چہرہ، ان کا صحیح چہرہ دنیا کے سامنے آئے گا۔ اب یہ عمران خان صاحب کی فوٹو کا استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور فوٹو لے کر پھر رہے ہیں۔ جب بھی ہم ان سے پوچھتے ہیں سڑک ٹوٹی ہوئی ہے کہتے ہیں فوٹو دیکھ لو، ہم کہتے ہیں ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں کہتے ہیں عمران خان کا فوٹو دیکھ لو، ہم کہتے ہیں ہمارے بچوں کے پاس ڈگریاں ہمیں نوکریاں نہیں ملی کہتے ہیں عمران خان کا فوٹو دیکھ لو۔ بھئی تم اپنا فوٹو بھی تو دکھاؤ، اپنا چہرہ بھی تو دکھاؤ، ہر بار نئے چہرے کو سامنے لے آتے ہو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پیکیج نہیں ہے، مال ہوئی پرانا ہے، مال ہوئی پرانا ہے، پیکیج نہیں ہے۔ یہ کل بھی ترقی کے دشمن تھے اور یہ آئندہ بھی ترقی کے دشمن ہی ہوں گے۔ ان سے ترقی کی امید رکھنا بالکل فضول جائے گی۔ آپ اپنا بھائی، اپنے نمائندے، اپنے جیسے جو ہے ان کو جتوائیں تاکہ آپ کے جو ہے مستقبل کی پوری جنگ لڑی جا سکے۔ دے رہے ہیں جو تمہیں آج رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔